اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ سورہ الانعام کی یہ 155 نمبر آیت ہے، اور اس سے پہلے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو آیت پڑھی تھی 156 کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب نازل کی تھی، اور اس کتاب کے بارے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب فرمایا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری انسانیت کو آگاہ کرتے ہوئے یہ فرمایا وَهَذَا کتاب، اور یہ کتاب ہے۔ ہاذا جو ہے یہ کس کے لیے ہے؟ مذکر کے لیے۔ کتاب چونکہ مؤنث نہیں ہے، مذکر ہے عربی میں، تو اس لیے لکھا ہے اور یہ ایک کتاب ہے انزلناہ، انزلہ نازل کی ہے، اور نا کے معنی ہم نے، اور ہو کے معنی اس کو، یعنی یہ ہو جو پروناؤن ہے یہ کس کی طرف ہے یار؟ یہ اس کی طرف۔ یہ بھی اگر یہ مؤنث ہو نا کتابن تو ہم کیا پڑھتے؟ انزلناہا۔ یہ کیا ہے؟ انزلناہو۔ آگے کیا ہے؟ مبارکن، برکت والا کلام، برکت والی کتاب، برکت والی ہے۔ یہ جو دو زبر دو پیش لگاتے ہیں، ہر طرح کی برکت ہے اس میں، یعنی یہ ایک ایسی کتاب ہے جو ہم نے اس کلام کو نازل کر کے اس کلام کو بابرکت بنایا ہے۔ فَاتَّبِعُوهُ، فا کے معنی کیا ہے؟ پس، فا پس، سو اتبع، اتبع تو اس کا معنی ہے پیروی کر، اور واو الف آگے لگ کے کیا ہوا؟ پیروی کریں، جمع مذکر کے لیے، اور آگے ہو کے معنی اس کی، یعنی اس کی پیروی کریں۔ یعنی بتایا کہ پس اس قرآن کی پیروی کرو گے تو گویا پیغمبر کی بھی پیروی ہو جائے گی، میری بھی پیروی ہوگی۔ مجھے فالو کرنا ہے تو میرے کلام کو فالو کرو۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرو گے تو گویا اسی قرآن کو تم فالو کرو گے۔ فَاتَّبِعُوهُ، فَاتَّبِعِي، فَاتَّبِعُوهُ، یہ ہو پروناؤن ہے کس کی طرف؟ کتاب کی طرف۔ وَاتَّقُوا، اور بچو، ڈرو اللہ سے، یعنی یہ جب کلام تباہ کرو گے تو جس راستے پہ تم چلو گے، فالو کرو گے، تو اس فالو کرنے میں اللہ سے ڈرو، یعنی ڈرنے کے معنی بچو، گناہ سے بچو، غلطیوں سے بچو، برائی سے بچو، لعلکم، تاکہ تم کیا ہو جاؤ؟ ترحمون، تاکہ تم پر
رحم کیا جائے. یا تم رحم کے قابل ہو جاؤ. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحم کا جو اللہ کی رحمت ہے وہ مشروط کر دی ہے اس کتاب کے ساتھ. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، یہ وہ کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کی ہے بابرکت بنا کر. بابرکت کیا ہوتا ہے؟ برکت جس میں ہوتی ہے برکہ، برکت والی. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ برکت کس طرح دیتا ہے؟ برکت یہ ہے کہ اگر تھوڑی سی چیز میں، یعنی بڑی سی چیز ہو اور اس میں 2 قطرے ملا دو تو اس کی افادیت 2 قطروں سے کیا ہو جائے گی؟ بڑھ جائے گی. اسی طرح جو تم کام کرو گے، جتنا بھی کام کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام میں برکت عطا کر دے گا. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب ہے جو ہم نے اس کلام کو نازل کر کے بابرکت بنا کر کے. اب جب یہ بابرکت ہے تو اس کلام کی اتباع کرو. اگر تمہیں برکت حاصل کرنی ہے تو اس کتاب کے فالوور بن جاؤ، اس کتاب کو فالو کرو، اس کتاب کے پیچھے چلو، اس کتاب کے اوپر عمل کرو، اس کتاب کو سمجھ کر کے پڑھا کرو، اور سمجھنے کے بعد اس کلام کو خود بھی سمجھو اور لوگوں کو بھی سمجھاؤ. حدیث ہے نا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. آگے فرمایا واتقوا. اور ہر معاملے میں جب بھی آپ اس کلام کی اتباع کرو گے تو ایک تو تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے گا، اللہ کا خوف تمہارے دل میں آ جائے گا، تمہارا اللہ کا جو ڈر ہے وہ تمہارے دل میں آ جائے گا، تمہارا ایمان مضبوط ہوگا. قرآن مجید کو سمجھنے پڑھنے کے نتیجے میں، اس کا اتباع کرنے کے نتیجے میں تمہارا ایمان مضبوط ہوگا. اور قرآن مجید کے اندر ہی سارا دین ہے، سارا اسلام جو ہے اسی کلام کے اندر ہے. اگر اس کے اتباع تم کرو گے تو نبی نے یہ نہیں کہا، پھر اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کلام کے علاوہ میری اور کتابیں ہیں اس کا بھی اتباع کرو. نہیں، کہا کہ اس خاص ایک کتاب کا اتباع کرو گے تو تمہارے اندر تقویٰ بیدار ہو جائے گا. جب تمہارے اندر تقویٰ آ جائے گا تو لوگوں کا خوف تمہارے دل سے نکل جائے گا، اور جب تمہارے دل سے اللہ کا، یعنی لوگوں کا خوف نکل جائے گا، اللہ کا خوف آئے گا تو لعلکم ترحمون. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں تمہاری طرف مرکوز ہو جائیں گی. تو یہ اللہ کی رحمت پانے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی نازل کردہ کتاب جو بابرکت کلام ہے، اس کے اتباع کے لیے، اس کی پیروی کرنے کے لیے، اس کے فالوور بننے کے لیے قرآن مجید کا سمجھنا اور اس کی تہ تک پہنچنا اور اس پر غور و فکر کرنا، تدبر کرنا ہر مسلمان کے لیے بہت لازمی اور ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالی اس آیت کی روشنی میں ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنے کی اور جو زندگی رہ گئی ہے اس بقیہ زندگی میں قرآن مجید کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے، سعادت نصیب فرما دے، طاقت عطا فرما دے. اللہ ہماری صلاحیتوں کو قبول فرما دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.